تحریک انصاف یہ الزام بھی لگا رہی ہے کہ 2/3 اکثریت پوری کرنے کے لیے حکومت تحریک انصاف کے اراکین پر دباؤ ڈال رہی ہے، انہیں غائب کر رہی ہے، پیسے اور وزارتوں کی آفرز کر رہی ہے، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کے اہل خانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گھروں پر ریڈ کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ان کو 1 ارب روپے اور وزارتوں کی آفرز ہو رہی ہیں۔ زین قریشی کی اہلیہ کو محسن نقوی کے گھر کے سامنے سے اغوا کیا گیا۔ زین قریشی صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، ان کی مسز کو رات کو اٹھایا گیا تھا ان کے گھر کے بالکل سامنے سے، جو محسن نقوی ہے اس کے گھر کے یہ پڑوسی ہیں، 3 گاڑیاں تھیں اور ان کو انٹرسپٹ کیا گیا تھا۔ جس وقت ڈرائیور نے پیچھا کرنے کی کوشش کی تو 2 ویگو ڈالوں نے ان کا راستہ بلاک کیا۔ ان کے فیملی ممبر سے بات ہوئی ہے، ان کو ایک سیف ہاؤس میں لے کے گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسی کے، قریباً 3 بجے ان کا فون ان سے فورسفلی لیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ واپس آئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے مقداد علی خان صاحب ایم این اے ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا۔ ہمارے داؤد شاہ صاحب ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا۔ ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو متعدد بار اریسٹ کیا گیا ہے ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے۔ چودھری امتیاز صاحب ہیں، مبین جٹ صاحب ہیں، اسامہ میلا صاحب ہیں، شفقت اوان صاحب ہیں، ایڈوکیٹ چنگیز صاحب ہیں، شیخ وقاص صاحب ہیں۔ ان ساروں کے بزنسز کو، کاروبار کو توڑا گیا۔ جتنے بھی ہمارے انفورس ڈسپلیئرڈ پرسنز ہیں ان کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لائلٹیز، اپنی وفاداریاں خدا نخواستہ بدل سکیں۔ آج صبح مجھے پتہ چلا عاطف خان صاحب ہمارے جو ایم این اے ہیں ان کے گھر پہ بھی ریڈ ہوا۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرے گھر پہ 5 اکتوبر کو رینجرز اور پولیس کا بغیر وارنٹ کے ریڈ ہوا تھا۔ پرسوں رات 12:30 پہ اسلام آباد پولیس اور کچھ اور لوگ ساتھ آئے تھے، انہوں نے ریڈ کیا۔ کل رات کو پھر وہ ریڈ ہوا۔ لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے آرڈرز پہ یا ہو رہا ہے اور یا یہ نہیں کر رہے تو پھر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ وہ کس کی کنٹرول میں ہے؟ اور ان کے پاس یا اسٹرینتھ قومی اسمبلی اور سینٹ پہ نہیں ہے تو لوگوں کو اس وقت نقد کیش کی آفر کی رقم تقریباً 1 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کسی کرنسی میں اور ساتھ وزارتیں آفر ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اور وکیل انتظار پنچودا بھی کئی دن سے لاپتہ ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، مگر صرف پی ٹی آئی نہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل بھی آئینی ترامیم کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے پارٹی کے خلاف کارروائیوں کا الزام لگا رہے ہیں۔ کل رات کو خود اختر مینگل نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ اسلام آباد میں میرے لاجز پر چھاپا مارا گیا اور میری پارٹی کی سینیٹر نسیمہ احسان کو ان کے اپارٹمنٹ تک محدود کر دیا گیا اور ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا۔ ساتھ ہی میری پارٹی کے دوسرے سینیٹر قاسم رونجو جو صبح 8 بجے اسلام آباد میں ڈائلیسس کرانے کے لیے نکلے تھے، تب سے ان کے اور ان کے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کیا جمہوریت ایسی نظر آتی ہے؟ آج اختر مینگل نے ایک اور پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ آج صبح 6 بجے سینیٹر نسیمہ احسان کے شوہر سید احسان شاہ کو بھی لے جایا گیا ہے، مگر یہ معاملہ اب پی ٹی آئی اختر مینگل کی شکایتوں تک بھی محدود نہیں رہا ہے۔ جے یو آئی جس سے حکومتی جماعتیں آئینی مسودے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اتفاق ہو گیا ہے اور اب ایک مشترکہ ڈرافٹ تیار کرنے کا دعویٰ ہو رہا ہے، آج ان کی طرف سے بھی یہ شکایت کی گئی ہے سینٹ کے اجلاس میں۔ جب سینیٹر نسیمہ احسان نے جذباتی انداز میں اپنی مختصر تقریر ختم کی تو اس کے بعد جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرزا نے کہا کہ جے یو آئی کے اراکین کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بولوں، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کی جانب، حل کی جانب نہ جائیں۔ ہمارے لیڈران ہیں، پارٹی صدر ہیں، ان سے بات کریں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بجائے کہ مسائل کو اور مزید بڑا اور گہرا کریں۔ جناب والا شکریہ۔ ہم سارے آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے۔ میری پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے نا وہ کہا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کے کسی سینیٹر کو، آپ کے کسی ایم این اے کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے فلاں کو دینا ہے، فلاں معاملے میں ووٹ دینا ہے اور فلاں معاملے میں ووٹ نہیں دینا، تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہو جائے گی۔ اس طریقے کے ساتھ اس سینیٹروں کو، ایم این ایز کو گالیاں، دھمکیاں، ان کے بچے، ان کو خود اگر اس طرح سے لے کے جانا ہے تو پھر اختر مینگل نے اگر ریزائن کیا، کل نسیمہ ریزائن کر دے گی اور بھی ہم میں سے 5-7 لوگ ریزائن کر جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ان 5-7 لوگوں میں خود بھی ہوں۔